کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے اور ایک بلند جگہ ہے جس کو اعراف کہتے ہیں، جہاں سے جنتی اور جہنمی دونوں کے درمیان مکالمہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں پارے کا خلاصہ لے کر میں ندیم ماہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ اول حصہ تو اس میں سورہ انعام کا ہے جو بقیہ حصہ ہے، اور دوسرا اس میں سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ انعام جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا پہلے حصے کا، تو انعام کے معنی آتے ہیں چوپائے یعنی جانور۔ تو پہلا حصہ جو سورہ انعام کا ہے اس کے اندر 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 تسلی رسول اور مشرکین کی 4 حماقتیں اور اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں اور 10 وصیتیں۔ یہ 4 چیزوں کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تسلی رسول کی اگر ہم بات کریں تو تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سورہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ ضدی ہیں، یہ لوگ آپ سے بلا وجہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں معجزات کا، اور اگر جہاں تک معجزے کی بات ہے، اگر ان سے مردہ آ کر بات کرنے لگے بطور معجزہ تو بھی یہ لوگ اس کو بھی انکار کر دیں گے، نہیں ماننے والے ہیں، یہ لوگ ضدی ہیں۔ اور جہاں تک معجزے کی بات ہے تو قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا اگر ان کا دل اور یہ لوگ ماننے والے ہوں، اگر ان کا دل ماننے والا ہو تو قرآن سے بڑی کوئی ان کے سامنے چیز نہیں ہے۔ لیکن جب یہ قرآن کو معجزہ نہیں مانتے تو اور چیزوں کو تو کیا مانیں گے؟ اس کے بعد مشرکین کی 4 حماقتوں کا ذکر کیا گیا۔ 136 آیت سے 139 تک یہ 4 آیتوں میں مشرکین کی ان حماقتوں کا ذکر کیا گیا۔ چونکہ یہ جو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ انعام کے معنی چوپائے ہیں، تو چوپایوں کے اندر یعنی جانوروں میں ان کے عجیب و غریب جو ہے وہ فعال اور عجیب و غریب ان کے مشرکانہ عقائد تھے اس زمانے میں، تو ان کا ذکر کیا۔ وہ کرتے کیا تھے کہ وہ 2 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنے شرکا یعنی جو ان کے بت ہوتے تھے، لات منات عزا ہبل وغیرہ جو ان کے بت تھے، ان بتوں کے نام سے یہ حصے لگاتے تھے، اور ایک حصہ اللہ کے نام کا رکھتے تھے۔ اور اگر بتوں کا حصے کا تھوڑا سا حصہ اللہ کے نام میں چلا جائے تو اس کو کھینچ لیتے تھے، بہت برا سمجھتے تھے، اور اگر اللہ کے نام کا حصہ بتوں کی طرف آ جائے تو کوئی بات نہیں، چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا کہ یہ طریقہ غلط ہے، چونکہ شرک اللہ کے نزدیک تو کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر آپ ذبیحہ کرتے ہیں، اگر آپ اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں تو صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، اس میں کسی کو آپ شریک نہیں ٹھہرا سکتے غیر اللہ کو۔ ایک تو اس کا بیان ہوا، اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاں ایک چوپایوں کی 3 قسمیں ان لوگوں نے بنا رکھی تھی۔ ایک وہ جو ان کے پیشواؤں کے لیے، یعنی جو ان کے مطلب جو مذہبی رہنما تھے، جو بھی تھے ان کے مطلب مذہبی جو پیشوا تھے، ان لوگوں کے لیے کہ یہ والے جانور ان کے لیے مختص ہیں، یعنی ان جانوروں پر کوئی دوسرا کوئی استعمال نہیں کیا جا سکتا ان جانوروں کا، الا یہ کہ ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہی استعمال کریں گے ان جانوروں کو۔ ایک دوسرا وہ جو جن پر سوار ہونا منع تھا، ایک جانوروں کی ایک قسم وہ مختص کر لیتے تھے کہ ان پر سواری منع ہے، اور جنہیں غیر اللہ کے نام پر بھی چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی بس وہ آزاد رہتے تھے، ان پر کوئی سواری نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور ایک کیا تھا، چوپائے کے بچے جو ہیں وہ عورتوں کے لیے حرام ہوتے تھے، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ اس بچے کی ولادت مردہ ہوتی تھی جانور کے بچے کی، تو وہ پھر آپس میں حلال کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ عجیب و غریب عقائد تھے جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ قرآن مجید نے چوپایوں سے متعلق، انعام سے متعلق ان کے تمام عقائد کا اس سورہ میں رد کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 نعمتیں گنوائیں۔ کھیتیاں ہر طرف دیکھیے آپ، کہیں سبزی اگ رہی ہے، کہیں پھل اگ رہے ہیں، کہیں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کی ہیں، ہر طرف ہریالی ہے۔ تو یہ کھیتیاں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دوسرے نمبر پر چوپائے، یہ جو جانور ہیں، آپ ان کا گوشت کھاتے ہیں، آپ ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں، آپ ان سے سواری حاصل کرتے ہیں، آپ ان سے اپنے بوجھ ڈھونے کا کام کرتے ہیں، کتنے کام ایک جانور سے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 نعمتوں کا ذکر کیا، اور آخر میں 10 وصیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، آیت 151 سے 153 تک، کہ نمبر 1 کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نمبر 3 اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یعنی جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ایک اگر بندہ ہمارے گھر میں بڑھ جائے گا تو کھانے والے لوگ بڑھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ لے کر انسان کو بھیجتا ہے۔ آپ اس کے منہ کو مت دیکھیے کہ وہ اس منہ سے کھائے گا، ہم اسے کیا کھلائیں گے، آپ اس کے ان 2 ہاتھوں کو دیکھیے کہ وہ ان 2 ہاتھوں سے اس کائنات کے اندر کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک رزق کی بات ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اس سورہ میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ برائیوں سے پرہیز کیا جائے، ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کا مال نہ جو ہے وہ ہڑپ کیا جائے اور وہ کیا جائے، اس کو
نہ کھایا جائے، ناپ تول پورا کیا جائے، بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے اور صراط مستقیم کی اتباع کیا جائے۔ یہ 10 وصیتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ سورہ اعراف کا ہے۔ جیسے ہم نے بتایا کہ اعراف جو ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند مقام ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ اس پارے میں موجود ہے۔ اس کے اندر 5 باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ سرسری طور پر ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اس میں بھی کیا گیا، 4 ندائیں اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہیں، یعنی 4 مخاطب ہیں اس میں، اور یعنی مخاطبی صیغے ہیں، تخاطب کے صیغے ہیں، جنتی اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہے، اور 5 اقوام کے اور قوموں کے قصے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کا ذکر جہاں آیا تو اس میں سب سے پہلی نعمت اللہ نے بیان کی قرآن کریم۔ قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک آپ سے افضل کوئی نبی نہیں اور اس سے افضل کوئی کتاب نہیں، تو قرآن سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے۔ دوسرا، تمکین فی الارض، اللہ نے بڑا عجیب لفظ استعمال کیا، یعنی ہم نے تمہیں دنیا میں بسایا اور اختیارات کے ساتھ بسایا، یعنی تمہیں مجبور نہیں رکھا۔ جیسے جانور ہے، جانور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن انسان ہے اپنے اختیارات کے ساتھ اس زمین پر بسا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے بیان کیا کہ انسان کی تخلیق کتنی عجیب، اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تم کو تخلیق کیا اور پھر ایک بڑی عمدہ شکل دے کر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ انسان سے عمدہ اور انسان سے بہتر مخلوق اس کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی اور تمہیں بہتر شکل عطا کی۔ اس کے بعد انسان کو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، جس کا پہلے ہم نے بتایا سورہ بقرہ میں، حضرت آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ 4 ندائیں ہیں اس میں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر مخاطب کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے لباس سے متعلق گفتگو کی ہے، چونکہ مشرکین مکہ اس زمانے میں ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا کہ بالکل نہیں ہو سکتا، ننگے ہو کر آپ طواف نہیں کر سکتے، آپ معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی نہیں پھیلا سکتے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل دیے گئے کہ یہ بلند و بالا آسمان، آپ آسمان کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان کو ٹھہرا دیا ہے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی عمود کے، بغیر کسی جو ہے وہ سپورٹ کے، اللہ تعالیٰ نے ایک پوری چھت جو ہے وہ ہمارے سروں پر قائم کی ہے۔ اور دوسرا، وسیع و عریض عرش اللہ کا، جس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا، آسمان اس سے بلند نہ۔ اور رات اور دن کا نظام کہ کب رات، اب رات ہو رہی ہے، پھر رات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دن نکل آتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، چاند نکل آتا ہے، ستارے نکل آتے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ چمکتے چاند اور سورج کا اور ستاروں کا اللہ نے ذکر کیا۔ ہوائیں اور بادل، سب سے بڑی نعمت ہے ہوا۔ اگر انسان یہ اس زمین سے اگر اور اس کائنات سے اگر ہوا ختم ہو جائے تو یہ کائنات ختم ہو جائے، آکسیجن کے بغیر اس کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اور زمین سے نکلنے والی ہریالی، درخت اور کھیتیوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور 5 قوموں کے قصے بیان کیے، حضرت نوح، حضرت عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کے واقعات اللہ نے سرسری طور پر اس سورہ میں بیان کیے۔ اور ان قصوں کی کیا حکمتیں ہیں، اخیر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مقصد ہے کہ آپ سے پہلے بھی کتنے انبیاء آئے، کتنے جلیل القدر انبیاء آئے، لیکن ان جھٹلانے والوں نے ان کو جھٹلایا، اور جن لوگوں کو ماننا تھا انہوں نے ان کو مانا۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجیے، آج کا خلاصہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے 9ویں پارے کا خلاصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے، احباب تک خیر پہنچانے کا ذریعہ بنیے۔ ہمیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔